السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دودھ کا رنگ سفید ہی کیوں نظر آتا ہے اور گیس کا پریشر بڑھانے والا کمپریسر آپ کے لیے کون سے 3 بڑے خطرے پیدا کر سکتا ہے؟ یا پھر کیا آپ جانتے ہیں نزلہ زکام کے دوران چھینکیں کیوں آتی ہیں؟ ایسے ہی عقل کو دنگ کر دینے والے دھواں دار فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی فیکٹس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس امیزنگ ویڈیو کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دیمک اور چیونٹیوں کو جنوبی افریقہ میں پاپ کارن کی طرح بھون کر کھایا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں کیڑے مکوڑے کھانا ایک عام سی بات ہے۔ جنوبی افریقہ کے کچھ حصوں میں یہ ایک عام اسٹریٹ فوڈ بھی ہے۔ فیکٹ نمبر 2، مشتری نظام شمسی کا سب سے خوفناک سیارہ ہے۔ یہ ایک سپر طوفان گیسی سیارہ ہے۔ نظام شمسی کے 8 سیاروں میں اس کا حجم اور کمیت سب سے زیادہ ہے۔ مشتری کا حجم زمین سے 1321 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کی کثافت اتنی زیادہ ہے اور اس کی کمیت زمین سے صرف 318 گنا ہے، جسے گیس دیو سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، سمندر اپنے سینے میں نہ جانے کتنی ہی ایسی آبی حیات کو چھپائے ہوئے ہے جسے ابھی تک انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ ایسے ہی ایک عجیب و غریب سمندری مخلوق کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کا جسم مکمل طور پر شفاف ہے، صرف آنکھوں میں رنگ موجود ہے۔ یہ آبی مخلوق اس قدر شفاف جسامت کی حامل ہے کہ اس کے پیٹ میں موجود تھیلی نارنجی رنگ کے انڈوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کیڑے نما آبی مخلوق سسٹیسوما دیکھنے میں جھینگے کی مانند ہے، جو سمندر میں 600 سے 1000 میٹر کی گہرائی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ٹویٹر پر شیئر ہونے والی ویڈیو کو اب تک 12.3 ملین صارفین دیکھ چکے ہیں، جبکہ 26,000 سے زائد لوگ ویڈیو پر پسندیدگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بنیاد 23 اکتوبر 1946 کو برنٹ ایئر ویز کے طور پر رکھی گئی تھی۔ اس ایئر لائن کو 10 جنوری 1955 کو قومی درجہ دیا گیا تھا۔ اس ایئر لائن کے پاس لندن اور کراچی کے درمیان تیز ترین پرواز کرنے کا عالمی ریکارڈ ہے۔ ایئر لائن نے یہ کارنامہ 1962 میں اس وقت حاصل کیا جب انہوں نے 6 گھنٹے 43 منٹ 55 سیکنڈ میں پرواز مکمل کی۔ یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے۔ فیکٹ نمبر 5، آم کی ایک خاص قسم جسے میازکی مینگو کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ آم کی سب سے مہنگی قسم ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس آم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ آم جاپان کے شہر میازکی میں اگائے جاتے ہیں اور ان کی افزائش خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ آم اپنی لذت اور افادیت میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ آموں کی نسل صرف جاپان میں ہی تیار ہوتی ہے۔ پاکستانی روپوں میں اس کی 1 کلو گرام کی قیمت 2 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 6، پوری دنیا میں چمڑے کی بنی اشیاء کو بہت پسند کیا جاتا ہے، جن میں جیکٹس، جوتے، بیلٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ان اشیاء کو نرم اور چمکدار رکھنے کے لیے مارکیٹس میں نت نئے اور مہنگی پالش بھی متعارف کروائی جاتی ہے، لیکن وہ رزلٹ اور مزہ نہیں آتا جو ہم چاہتے ہیں۔ ہر ماہ پالش خریدنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے چمڑے کی اشیاء کو نرم اور بالکل نیا رکھنا چاہتے ہیں تو 1 حصہ لیموں کے رس کو 2 حصے زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر پالش بنائیں اور بوتل میں محفوظ کر لیں۔ بعد ازاں کسی بھی چمڑے کی اشیاء کو پالش کرنے کے لیے اس کی سطح پر 5 سے 4 قطرے گرا کر صاف کپڑے سے 2-3 منٹ تک رگڑیں۔ اس کے بعد برش کے ساتھ بف کریں یا رگڑیں اور اپنے چمکدار چمڑے کی اشیاء سے لطف اندوز ہوں۔ ایسا رزلٹ ملے گا، آپ زندگی بھر مصنوعی پالش استعمال نہیں کریں گے۔ فیکٹ نمبر 7، چھپکلی جو آپ سب نے ہمیشہ اپنے گھروں کی دیوار پر دیکھی ہوگی، اور اس کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چھپکلی چلتے ہوئے سانس نہیں لے سکتی، جب وہ رک جاتی ہے تو سانس لیتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ چھپکلی جب کہیں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا پیٹ زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، دراصل اس وقت وہ سانس لے رہی ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، اگر کوئی شخص سوتے ہوئے خراٹے لے رہا ہو تو وہ اس وقت خواب نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ خراٹے لینے سے کافی شور برپا ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ خوابوں کو اس وقت تخلیق کرتا ہے جب ہم بالکل پرسکون ماحول میں سو رہے ہوں۔ فیکٹ نمبر 9، دودھ میں پروٹین کی ایک اہم قسم کیسین کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے، جو دودھ کے اندر موجود کیلشیم اور فاسفیٹ کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے اور گھنے ذرات بناتی ہے، جس کی وجہ سے دودھ تمام روشنی کی طول موج کو منعکس کرتا ہے اور کسی بھی رنگ کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا، جس کی وجہ سے دودھ سفید اور گھنا دکھائی دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10،
کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم میں سب سے بڑا لمفیٹک یعنی بیماریوں سے لڑنے والا عضو تلی ہے؟ یہ آپ کی بائیں جانب پسلیوں کے نیچے واقع ہے۔ اس عضو میں خون کے سفید خلیے ہوتے ہیں جو انفیکشن یا بیماریوں سے لڑتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 11، جب سردی کا وائرس ناک کے خلیوں کو متاثر کرتا ہے تو جسم اپنے قدرتی سوزشی سسٹم کو متحرک کرتا ہے جسے ہسٹامین کہا جاتا ہے۔ وائرس کی زیادتی کے سبب ہسٹامین سسٹم بلغم سیال مادہ وافر مقدار میں خارج کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سانس کا نظام متاثر ہوتا ہے اور ناک میں جلن ہوتی ہے، جس کے سبب ہمیں مسلسل چھینکیں آتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، کمپریسر ایک ایسا آلہ ہے جو کہ ہوا کو جمع کر کے پریشر سے باہر نکالتا ہے۔ اس آلے کا استعمال مختلف جگہوں پر کیا جاتا ہے، جس میں ٹائر میں ہوا بھرنے کے لیے، پینٹ کرنے کے لیے، کسی جگہ کو خشک کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ مگر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم جگاڑ کرنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ جب سے ملک میں گیس کے کم پریشر کی شکایت عام ہوئی، لوگوں نے اپنے گیس کے پائپ کے ساتھ یہ کمپریسر لگانا شروع کر دیا ہے، جو کہ لائن میں سے گیس کو پریشر سے کھینچ کر چولہے تک پہنچاتا ہے اور گیس کے کم پریشر کی شکایت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لائن میں سے گیس کو اس طرح سے کھینچ کر حاصل کرنا ملکی قانون کے مطابق ایک قابل سزا اور قابل جرمانہ جرم ہے، جس کی سزا 1 سے 3 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ کمپریسر جس میں گیس کو بہت پریشر سے جمع کیا جاتا ہے، اگر اس کا استعمال بر وقت نہ کیا جائے تو اس صورت میں یہ پھٹ بھی سکتا ہے، جس کی شدت کسی بھی بم کی طرح ہوتی ہے، اور دوسری طرف چونکہ اس میں جمع شدہ گیس فوراً آگ پکڑ سکتی ہے، اس وجہ سے اس کے پھٹنے کی صورت میں ہونے والا نقصان بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ کمپریسر اس حوالے سے بہت خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں بیک وقت بجلی اور گیس دونوں کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ چھپ کر لگایا جاتا ہے تو اس کے حفاظتی تدابیر کا اہتمام نہیں ہوتا۔ فیکٹ نمبر 13، روڈلف انگرام دنیا کا سب سے تیز بھاگنے والا لڑکا ہے۔ اس نے 100 میٹر کی دوڑ کو صرف 13 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ اسے امریکہ کے سب سے تیز ترین بچوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہاں انگرام نے 7 سال کی عمر میں 100 میٹر کی دوڑ کو صرف 13 سیکنڈ میں مکمل کیا تھا، اور یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان قریب یہ دنیا کے نوجوان ایتھلیٹس میں شمار کیا جائے گا۔ فیکٹ نمبر 14، دوستو کیا آپ جانتے ہیں آسمان میں بلندی پر اڑنے والے ہوائی جہاز اپنا سایہ زمین پر نہیں ڈالتے، کیونکہ وہ بہت اونچائی پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین جو سائے کے لیے اسکرین کا کام کرتی ہے وہ دور ہوتی ہے، اور اسکرین کی عدم موجودگی میں سایہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ مطلب کہ جہاز اتنا اونچائی پر ہوتا ہے، اس کا سایہ اتنا دھندلا ہوتا ہے کہ زمین پر نظر نہیں آتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا۔ سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔